الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ عزیز طلبہ، آج کے اس درس میں کلام کی بحث پڑھیں گے۔ اس سے پہلے کلام کا لغوی معنی آ چکا ہے، اب کلام کی اقسام کا تذکرہ، کلام کی کتنے قسمیں ہیں وہ آ رہی ہیں۔ تو دیکھیے مصنف رحمہ اللہ کہتے ہیں ثم قلت وهو خبر وطلب وانشاء، کہ میں نے کہا کلام خبر، طلب اور انشاء ہے، یعنی کلام خبر، طلب اور انشاء کو کہتے ہیں۔ پھر مصنف رحمہ اللہ خود وضاحت کرتے ہیں وَأَقُولُ كَمَنْ قُسِمَتِ الْكَلِمَةُ إِلَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ اسم وفعل وحرف كذلك انقسم الكلام إلى ثلاثة أنواع خبر وطلب وانشاء۔ کہہ رہے ہیں جس طریقے سے کلمہ کی تین قسمیں کی گئیں، اسم، فعل اور حرف، اسی طریقے سے کلام کی بھی تین قسمیں ہیں، وہ ہے خبر، طلب اور انشاء، تین قسمیں۔ ہم اسے پہلے دیگر کتابوں کے اندر پڑھے ہیں کہ کلام یا جملہ کی دو قسمیں ہیں، ایک خبریہ، ایک انشائیہ، لیکن مصنف رحمہ اللہ یہاں تین قسموں کا تذکرہ کر رہے ہیں اور ضابطہ بھی بتا رہے ہیں، یہ بھی بتا رہے ہیں، دلیل حصری کے طور پر ایک ضابطہ اور اصول بتا رہے ہیں۔ وَضَابِطُ ذَلِكَ أَنَّهُ إِمَّا أَن يَحْتَمِلَ التَّصْدِيقَ وَالتَّكْذِيبَ، اور اس کا ضابطہ یہ ہے، اس کا اصول یہ ہے کہ انہو یعنی کلام اما ان یحتمل التصدیق والتکذیب، یا تو کلام تصدیق اور تکذیب کا احتمال رکھتا ہوگا، اولا یا احتمال نہیں رکھتا ہوگا۔ بات صحیح ہے، یا تو جھوٹ یا سچ کا احتمال رکھتا ہوگا یا نہیں رکھتا ہوگا۔ فَإِنِ احْتَمَلَهُمَا فَهُوَ الْخَبَرُ، اگر ان دونوں کا احتمال ہے، یعنی شک، تصدیق اور تکذیب، سچ اور جھوٹ ہونے کا احتمال ہے، تو وہ قسم خبر ہے۔ نحو جیسے قام زید، زید کھڑا ہوا، وما قام زید، زید نہیں کھڑا ہوا، یہ خبر کے طور پر ہے، اب ہم اس کی تصدیق کریں گے تب ہمیں معلوم ہو گیا، یعنی دونوں احتمال اس کے اندر ہے۔ اب بتا رہے وَإِن لَّمْ يَحْتَمِلْهُمَا، اور اگر ان دونوں کا احتمال نہ ہو تو اس کی بھی دو صورتیں ہیں۔ نمبر ایک، اما ان یتأخر وجود معناہ عن وجود لفظہ، یا تو اس کے معنی کا وجود مؤخر ہوگا اس کے لفظ کے وجود سے، یا تو اس کے معنی کا وجود مؤخر ہوگا اس کے لفظ کے وجود سے، او یقترنا، یا دونوں ساتھ ہوں گے۔ دو طرح کی بات آ گئی، اگر احتمال نہیں رکھتا ہے تو معنی کا وجود لفظ کے وجود سے مؤخر ہوگا، یا پھر دونوں ساتھ ہوگا، تو یہ دو صورتیں ہو گئی۔ ایک صورت خبر کی ادھر آ گئی اور ادھر احتمال نہیں رکھتا ہوگا تو اس کی بھی دو صورتیں، تو گویا کہ تین ہو گئیں۔ دیکھو فَإِن تَأَخَّرَ عَنْهُ، اگر معنی کا وجود لفظ سے مؤخر ہو جائے، فَهُوَ طَلَب، فَهُوَ طَلَب، تو وہ طلب ہے۔ جیسے نحو اضرب، تو مار، جیسے ہم نے لفظ کہا، ترنت معنی کا وجود نہیں آ گیا، مارے گا تب وجود میں آئے گا۔ ولا تضرب، ایسے تو مت مار، جب تک نہیں رکے گا معنی کا وجود میں نہیں آئے گا، ان کے کہنے کا یہ مطلب ہے۔ وَهَلْ جَاءَكَ زَيْدٌ، اور اسی طریقے سے کیا تمہارے پاس زید آیا، اس کی تصدیق ہوگی یا نہیں ہوگی تب تک معلوم نہیں ہوگا، معنی جب تک آئے گا نہیں تب تک وجود میں نہیں ہوگا۔ تو ایسی صورت میں وَإِنِ اقْتَرَنَ فَهُوَ الْإِنشَاء، اور اگر دونوں ساتھ ساتھ ہو تو وہ انشاء ہے۔ دیکھیں معنی کا وجود بعد میں ہو رہا ہے تو وہ طلب ہے، اور اگر ساتھ ساتھ ہو رہا ہے تو وہ انشاء ہے۔ كَقَوْلِكَ لِعَبْدِكَ، جیسا کہ تمہارا کہنا اپنے بندے کے ساتھ، بندہ یہاں میں نے ترجمہ کر دیا بندے کے ساتھ، یعنی اپنے غلام کے ساتھ،
انت حر تو آزاد ہے۔ تو جیسے ہی یہ جملہ کہے جملے کے ساتھ ساتھ وہ آزاد ہو گیا، ایسا نہیں کہ وقت متعین ہوگا یا 4 دن کے 5 دن کے بعد وہ آزاد ہوگا۔ انت حر تو آزاد ہے، فوراً آزاد ہو گیا۔ ایسے ہی قولک، تمہارا قول، تمہارا کہنا، لمن اوجب لک النکاح، اس شخص سے جو تمہارے لیے نکاح کو واجب قرار دے رہا ہے، یعنی ایجاب و قبول کرانے والا ہے، اس سے کہہ دینا قبلت ھذا النکاح، میں نے اس نکاح کو قبول کر لیا، تو فوراً وہاں منعقد ہو گیا نکاح۔ ایسا نہیں ہے کہ 4 دن 5 دن کے بعد نکاح ثابت ہوگا، بلکہ ایسی ہی وقت میں آپ کے لیے آپ کی بیوی حلال ہو جائے گی۔ تو یہاں بتایا اگر مؤخر ہو تو طلب ہے، ساتھ ہی ساتھ ہو تو انشاء ہے۔ تو 3 صورتیں آ گئیں۔ ایک تو خبر، اگر سچ اور جھوٹ کا احتمال ہو تو خبر، اور اس کے بعد احتمال نہ ہو تو 2 صورتیں۔ لفظ کے معنی کا وجود مؤخر ہو جائے لفظ سے تو وہ طلب ہے، اور اگر ساتھ ساتھ ہو تو انشاء ہے۔ اور اس نے 2 مثالیں، مصنف رحمہ اللہ نے 2 مثال پیش کر دی۔ اب آگے دیکھیے، وَهَذَا التَّقْسِيمُ تَبِعْتُ فِيهِ بَعْضَهُمْ وَالتَّحْقِيقُ خِلَافُهُ، اور کہہ رہے ہیں اس تقسیم میں، یعنی اس طریقے سے 3 قسمیں جو ہم نے بیان کر دی، اس طرح کی تقسیم میں، اس تقسیم میں تَبِعْتُ فِيهِ بَعْضَهُمْ، میں نے اس میں بعض لوگوں کی اقتداء کی ہے، بعض لوگوں کی میں نے پیروی کی ہے۔ وَالتَّحْقِيقُ خِلَافُهُ، یعنی اور تحقیق، حقیقت اس کے برخلاف ہے۔ یعنی یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک بھی کلام کی 2 ہی قسمیں ہیں، خبر اور انشاء، لیکن چونکہ میں نے بعض لوگوں کی اتباع کی اور ان کی اتباع کرتے ہوئے میں نے بھی 3 قسموں پر یہاں منقسم کر دیا۔ وَأَنَّ الْكَلَامَ يَنْقَسِمُ إِلَىٰ خَبْرٍ وَإِنشَاءٍ فَقَط، اور کہہ رہے ہیں کہ کلام خبر اور انشاء کی جانب ہی صرف منقسم ہوتا ہے، یعنی 2 ہی قسمیں ہوا کرتی ہیں۔ اور رہی بات وَأَنَّ الطَّلَبَ مِنْ أَقْسَامِ الْإِنشَاءِ وَأَنَّ الطَّلَبَ مِنْ أَقْسَامِ الْإِنشَاءِ، اور طلب انشاء ہی کے اقسام میں سے ہے۔ اب انہوں نے بتا دیا طلب انشاء ہی کے اقسام میں سے، پھر آپ نے کیوں الگ کیا اس کی وضاحت کر رہے ہیں، اور جو اعتراض ہو سکتا تھا اس کا جواب دے رہے ہیں۔ وَأَنَّ مَدْلُولَ قُمْ حاصل عند التلفظ بِهِ لا يتأخر عنه، کہہ رہے ہیں قم کا معنی مدلول حاصل ہو جاتا ہے، قم کا معنی عند التلفظ به، اسے ادا کرنے ہی کے ساتھ، کرنے ہی کے وقت، لا يتأخر عنہ، اس سے مؤخر نہیں ہوتا، معنی مؤخر نہیں ہوتا۔ وإنما يتأخر عنہ الامتثال، بلکہ مؤخر تو اس کی بجا آوری ہوتی ہے، اس پر عمل کرنا ہوتا ہے، معنی تو مکمل وجود میں آ جاتا ہے۔ وَهُوَ خَارِجٌ عَنْ مَدْلُولِ اللَّفْظِ، اور وہ لفظ کے معنی سے خارج عمل ہے۔ لہذا پتہ چلا کہ طلب کو انشاء سے الگ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ معنی تو مکمل طور پر لفظ میں پایا گیا، اب اس پر عمل کرنا بعد میں ہے، تو یہ لفظ کی کوئی گارنٹی اور ذمہ داری نہیں ہے کہ اس کی کوئی عمل کرے یا نہ کرے۔ معنی تو یہ دے رہا ہے، لفظ کے اندر وہ معنی پایا جا رہا ہے، اور اس پر عمل کرنا بعد میں ہو رہا ہے، اور عمل کرنا یہ لفظ کی مدلول سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ اب دیکھیے وَلَمَّا اخْتُصَّ هَذَا النَّوْعُ بِأَنَّ ایجاد لفظه ایجاد لمعناه، اور اس قسم کو خاص کر دیا گیا اس طور سے کہ ان ایجاد لفظه، کہ اس کے لفظ کا ایجاد کرنا، ایجاد لمعناه، اس کے معنی کو ایجاد کر دینا ہے، ایجاد کر دینا، لفظ کو نکال دینا، معنی کو نکال دینا ہے، معنی کو ایجاد کر دینا ہے، پیدا کر دینا ہے۔ کہہ رہے سمی انشاء،
تو ایسی صورت میں اس کا نام انسا رکھ دیا جائے گا۔ قال اللہ تعالی، اللہ رب العالمین نے کہا، ان انشأناہن انشاء، یقیناً ہم نے ان عورتوں کو نئے سرے سے پیدا کیا ہے، ان عورتوں کو نئے سرے سے پیدا کیا ہے۔ تو اتنی بات انہوں نے بتا دی۔ حقیقت میں 2 ہی قسمیں ہیں، لیکن 3 قسمیں کس ناحیے سے کرتے ہیں انہوں نے اس کی وضاحت بھی کر دی اور اپنا موقع بھی بتلا دیا کہ خلاف ہے، جو حقیقت کے خلاف ہے کہ 3 قسمیں ہو، حقیقت تو 2 ہی قسمیں ہیں۔ اب آگے انہوں نے جو آیت کریمہ پیش کی ان انشأناہن انشاء، اس کی تھوڑی سی ترکیب بتا رہے ہیں کہ ان و اسمہا، انا کے اندر انا اور اس کا اسم ہے، والاصل اور اصل میں اننا ہے، فحذفت النون الثانیۃ تخفیفا، اور دوسرے نون کو حذف کر دیا گیا ہے تخفیفاً، ہلکا کرنے کے لیے، تخفیفاً۔ انشأناہن، اب بتا رہے انشأناہن فعل ماض و فاعل و مفعول، کہ انشأناہن کے اندر فعل بھی ہے، فعل ماضی یہ ہے، اور نا ضمیر جو ہے وہ فاعل ہے، اور ہن مفعول بھی ہے۔ یہ پورا جملہ ہو گیا، فعل، فاعل اور مفعول بھی مل کر جملہ فعلیہ۔ اور انا انشأناہن، اور انا جو پہلے آیا، انا حروف مشبہ و فعل، نا ضمیر اس کا اسم، یہ اور یہ پورے جملہ مل کر اس کی خبر، وہی آگے بتا رہے ہیں والجملۃ فی موضع رفع علی انہا خبر، اور کہہ رہے ہیں کہ جملہ رفع مرفوع کی جگہ پر ہے، مرفوع کے مقام میں ہے، اس بنیاد پر کہ وہ خبر ہے۔ اب کہہ رہے ہیں انشاءً، انشاءً کہہ رہے مصدر مؤکد، ان انشأناہن انشاءً جو آیا ہوا ہے مصدر مؤکد، مصدر مؤکد ہے، یعنی مفعول مطلق لا کر کے تاکید کرنے کے لیے لایا ہے۔ والضمیر فی انشأناہن، اب یہاں یہ الگ سی بات تفسیر کی بحث چھیڑنے لگے اور کہہ رہے ہیں کہ ضمیر اب اس کو کدھر لوٹائیں گے، اس میں انہوں نے بہت ساری باتیں کہی ہیں، لیکن پھر بھی میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں، لیکن جو اہم پیغام دینا تھا وہ باتیں آ چکی۔ اب کہہ رہے ہیں والضمیر فی انشأناہن، اور انشأناہن کے اندر جو ضمیر ہے، قال قتادہ راجع الی الحور العین المذکورات قبل، غور کیجئے گا، ان انشأناہن یہ سورہ واقعہ کی آیات ہیں، اور ان انشأناہن انشاء آیت نمبر 34 ہے، اور یہ جس کی جانب لوٹانا چاہتے ہیں قتادہ وہ آیت نمبر 22 ہے، حور عین آیت نمبر 22 کی جانب لوٹانا چاہتے ہیں۔ قتادہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر ضمیر حور عین کی جانب لوٹ رہی ہے جس کا تذکرہ پہلے ہو گیا ہے، المذکورات قبل، یعنی جس کا تذکرہ پہلے ہو گیا ہے، لیکن مصنف رحمہ اللہ کہتے ہیں وفیہ بعد، اس کے اندر بعد ہے، دور کی بات کہی جا رہی ہے، اتنی دور تک ضمیر نہیں لوٹائیں گے۔ کیوں؟ لأن تلک قصۃ قد انقضت جملۃ، کیونکہ وہ قصہ جہاں حور عین کا تذکرہ ہے، قد انقضت جملۃ جملہ مکمل ہو چکا ہے، قصہ مکمل وہاں ہو چکا ہے، ادھر ہو چکا ہے، اس کا تعلق اس سے نہیں ہے۔ اور جب ہم قرآن کی تفسیر جا کر کے پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ حور عین کا جو تعلق ہے وہ السابقون الاولون سے ہے، اس سے بھی پہلے کی آیات ہے۔ بہرحال یہ ساری چیزیں تفسیر کے تعلق سے ہیں، لہذا اس پر بحث نہیں کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین طلبہ کو صحیح سمجھ دے اور قواعد کے مطابق کتاب و سنت کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔